سبحان اللہ، یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ نہ جانے اس کے کتنے فوائد ہیں۔ آپ کو جو پرابلم ہے آپ درود پاک پڑھیں اس نیت سے، اللہ پاک اپنے کرم سے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اس پرابلم کو دور کر دیتا ہے۔ تو براہ کرم اگر میرا کوئی بھائی، میری کوئی بہن، کوئی ویور کسی طرح کی بھی رزق کی تنگی کا شکار ہے، یہ وہ وظیفہ ہے، یہ وہ فارمولا ہے جو خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا۔ جب بھی گھر جائیں سلام کریں، درود پاک پڑھیں، سورہ اخلاص پڑھیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے رب کریم ہم سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرمائے۔ آج میں جس ٹاپک پر آپ سے اسپیشلی بات کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے لیے میں اسٹرگل کرتے ہیں۔ Why you here to study؟ آپ کیوں آئے ہیں پڑھنے کے لیے؟ آپ کو ایک برائٹ فیوچر چاہیے۔ آپ بہت سارے ہوں گے جو ٹنڈو جام کے رہنے والے نہیں ہوں گے، کوئی حیدرآباد سے ہوگا، ہو سکتا ہے سندھ کے دیگر شہروں سے آپ آئے ہوں۔ انسان اپنی لائف میں بہت ساری اسٹرگل کرتا ہے and he have no guarantee to take a good future۔ اس کے پاس کی گارنٹی نہیں ہوتی کہ میں یہ اسٹرگل کروں گا تو بہت اچھا فیوچر ہو جائے گا، بٹ ہی از ٹرائنگ، اور کرنی چاہیے۔ پڑھائی اچھی کروں گا تو اچھی جاب مل جائے گی، جاب مل جائے گی تو اچھے انسینٹیوز مل جائیں گے، میں آگے جا کے اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکوں گا۔ لوگ ملک چھوڑ کر دوسرے ملک چلے جاتے ہیں کہ چلو فیملی یاد تو آئے گی، وطن کی یاد بھی ستائے گی، وہ کلچر وہ آرام بھی نہیں ملے گا، مگر پھر کچھ عرصے کی محنت کے بعد وہ دن آئے گا کہ میں اپنی فیملی کو کوئی اچھا سپورٹ کر سکوں گا۔ اگر یہ سب کچھ جائز طریقے سے ہے تو یہ ٹھیک ہے، رزق حلال کمانا بھی عبادت ہے۔ But what is my topic today؟ میں بتانا کیا چاہتا ہوں کہ ہم دنیا میں اسٹرگل کرتے ہیں کسی چیز کو پانے کے لیے، but we have no guarantee to find these beautiful rewards۔ ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم اس کو حاصل کر لیں گے، but we are trying to struggle۔ اور بعض اوقات half of life 15-20 سال لگ جاتے ہیں، 25 سال لگ جاتے ہیں جب جا کے ہم اس چیز کو پاتے ہیں۔ آج میں جس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ دنیا تو مختصر ہے نا، 60 سال، 50 سال، 70 سال، ماں باپ کی دعا لگ گئی تو 100 سال، پھر تو جانا ہی ہے نا۔ آخرت میں وہ کیا چیز ہے جو ایک مسلمان کا مطمع نظر اور الٹیمیٹ گول ہے کہ مجھے وہاں جانا ہے اور وہ حاصل کرنا؟ یقیناً ہر ایمان والا یہ چاہتا ہے کہ میں نے جنت کو حاصل کرتا، کیونکہ مرنے کے بعد دو ہی آپشن ہے نا، یا تو جنت ہے یا دوزخ ہے۔ دوزخ میں تو کوئی نہیں جانا چاہتا، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے اور بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ بٹ کوسچن یہ ہے کہ کیا جنت میں جانے کی کوئی گارنٹی مل سکتی ہے؟ کوئی ایسا عمل ہے، کوئی ایسا پروسیجر ہے کہ میں اس پروسیجر پر عمل کر لوں تو میں ڈیفینیٹلی جنت میں چلا جاؤں؟ دس از دا بگ کوسچن۔ جناب اللہ نے رزق کا وعدہ تو کیا ہے جس کی اسٹرگل میں ہم ساری زندگی گزار دیتے ہیں، مگر اللہ نے جنت کا وعدہ نہیں فرمایا، مغفرت کا وعدہ نہیں فرمایا، ٹھیک ہے نا؟ جنت تو مرنے کے بعد پتا چلے گا کس کو ملنی ہے کس کو نہیں ملنی ہے۔ آج جو ٹاپک ہے میرا کہ کیا جنت کی گارنٹی مل سکتی ہے؟ جی ہاں، آج میں نے آپ کو انشاءاللہ احادیث کے ذریعے کچھ بتانا ہے کہ جنت کی بھی گارنٹی مل سکتی ہے۔ And this is not a big deal۔ We have to do something جو ہم نے اپنی لائف میں کرنا ہے اور ہم جنت انشاءاللہ گارنٹیڈ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور جنت ہے کیا؟ مثال کے طور پہ آپ کو جب تک ریوارڈ ہی نہیں پتا کہ آپ یہ حاصل کر لیں گے اگر یہاں یونیورسٹی سے اس گریڈ میں پاس کر لیں گے تو آپ پڑھتے ہی نہ، آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یار یہاں پہنچوں گا تو یہ مل جائے گا۔ میں مختصراً حدیثوں کے ذریعے اور قرآن پاک کی آیات کے ذریعے پہلے تھوڑا سا ڈیفائن کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے جو جنت بنائی ہے وہ ہے کیا، وہ کتنا بڑا ریوارڈ ہے، کیا اس سے بڑا بھی رب کا کوئی انعام ہے؟ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں اور ترمذی شریف کی حدیث ہے، کہتے ہیں حضور ہم نے نبی پاک سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں جنت اور اس کی تعمیر کے متعلق بتائیے، جنت ہے کیسی، اس کے مکان کیسے ہیں، اس کی تعمیر کیسی ہے۔ The summary of حدیث، نبی پاک فرماتے ہیں اس کی ایک اینٹ سونے کی ہے تو ایک اینٹ چاندی کی ہے، اس کا گارا مشک کا ہے اور اس کی کنکریاں موتی اور یاقوت کی ہیں اور اس کی مٹی زعفران کی ہے۔ There is no، ہم امیجنیشن بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کیسی جنت ہے جس کا گارا بھی مشک کا ہے، جس کی مٹی زعفران کی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور جگہ فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جن کو نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ اس کی خوبیوں کو کسی کان نے سنا ہے، اور نہ کسی انسان کے دل پر اس کی ماہیت کا خیال گزرا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ آج میں آپ کو کہوں کہ دنیا کا سب سے اچھا گھر کون سا ہے، آپ انٹرنیٹ پر سرچ کریں گے آپ کو دنیا کا سب سے مہنگا گھر نظر آ جائے گا۔ یو کین امیجن، یو کین سی the pictures of that beautiful house۔ میں کہوں گا بتاؤ دنیا کی مہنگی سواری کون سی ہے، آپ جناب کسی کا پرائیویٹ جیٹ نکال کے بتا دیں گے کہ دیکھیں یہ کتنی بڑی سواری، کتنی مہنگی سواری ہے۔ اچھا خوراک دنیا کی کون سی سب سے اچھی ہے، آپ سرچ کر کے مہنگے سے مہنگے کھانے میرے سامنے رکھ دیں گے کہ جناب اس 5 اسٹار 7 اسٹار ہوٹل کا کھانا دنیا کا سب سے بیسٹ ہے۔ بیکاز وی ہیو ٹو چانس ٹو سی دوز پکچرز، ہم پکچرز دیکھ سکتے ہیں، ہم امیجن کر سکتے ہیں کہ رب فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی ذہن کا خیال پہنچا، ہماری امیجنیشن سے بھی بیونڈ، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ نے وہ جنت میں نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، تو پھر کیوں نہ جنت کی تیاری کی جائے، پھر کیوں نہ جنت کے لیے اسٹرگل کیا جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب ہم یونیورسٹی سے فارغ تو ہو جائیں گے، بڑی ڈگری حاصل کر لیں گے، مگر جس پوسٹ پر جانا ہے وہاں 4 ہی پوسٹ اویلیبل ہیں، 400 اسٹوڈنٹ میں سے 4 کو سیٹ ملے گی۔ کیا جنت بھی ایسا ہی ہے کہ ہم ساری کوشش کر لیں، بلکہ دنیا کے سارے مسلمان کوشش کر لیں تو کیا سلیکٹڈ سیٹس ہیں جنت میں؟ جگہ تھوڑی تو نہیں، اربوں مسلمان ہیں، کون جنت میں جائے گا؟ سبحان اللہ، سنو میرے رب کی جنت کتنی بڑی ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی پاک فرماتے ہیں کہ جنت میں 100 منزلیں ہیں، اور ان میں سے ہر 2 منزلوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ میرے رب کی جنت بہت بڑی ہے، اس کی جنت بڑی وسیع ہے۔ اب سنو، یہاں دنیا میں کوئی مہنگا لباس پہن لے ہم ڈی مورلائز ہو جاتے ہیں، مگر جنتیوں کا لباس کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے وہ اس میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سبز کپڑے قریب اور کنارے